بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے بہت بڑی خبر، بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے، اور وہ بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ اب لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، مان گئی ہے۔ اس خبر کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں سامنے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو بھی پوری دیکھیں۔ ناظرین یہ بریک تھرو کیسے ہوا؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کل جب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی، آپ کے سامنے اس کے اندر سماعت ہوئی، ساتھ ساتھ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بھی سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی کل عدالت کے اندر پیش ہوئی تھی، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے گرفتاری عدالت نے جاری کر رکھے تھے، لیکن ساری نظریں اس کے اوپر تھی کہ آج بشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن جب سماعت مکمل ہوئی تو بشرا بی بی کے جو گرفتاری کے وارنٹ تھے عدالت نے وہ بھی منسوخ کر دیے، اور بشرا بی بی کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا۔ بشرا بی بی کی عمران خان سے طویل ملاقات بھی ہوئی، اور ملاقات کے بعد اگلا لائحہ عمل بھی طے کیا گیا، اور اس کے بعد بشرا بی بی جو ہے وہ واپس روانہ ہو گئی۔ یعنی بشرا بی بی کی گرفتاری نہ کرنا بھی اس طرف ایک سائن تھا کہ کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی جب ایک مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بنا دی تھی، جس کی سربراہ عمر ایوب صاحب ہے۔ عمر ایوب صاحب کا بیان سامنے آیا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کسی بھی صورت میں فرشتوں سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب ناظرین اس حوالے سے جو بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے وہ آپ بشرا بی بی کی گرفتاری نہ ہونا اور 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دینا۔ اور اب جو اہم بریک تھرو ہوا ہے وہ نون لیگ کے ایک جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے مشیر ہیں، ایڈوائزر ہیں ان کے، بیرسٹر عقیل ملک صاحب، جو کہ ایم این اے بھی ہیں فارم 47 سے بنے ہوئے۔ اب انہوں نے بھی ایک اہم بیان دیا ہے عاصمہ شیرازی صاحب کے پروگرام میں، اور ساتھ رؤف حسن جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندر بڑا بریک تھرو ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مذاکرات کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ ناظرین اب ادھر سے بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا بڑا اہم بیان آیا ہے۔ ناظرین کرام بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے، یعنی رؤف حسن صاحب نے ادھر سے تصدیق کی، عمر ایوب صاحب نے تصدیق کی، یہ رات عاصمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں جو بیرسٹر عقیل ملک ہے نون لیگ کے، جو کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر بھی ہیں، انہوں نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ایک مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے اپنی ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے، اور ہم جو ہے مذاکرات ہر صورت میں کریں گے، اور ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ان کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک قسم کا سیاسی عدم استحکام ہے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ناظرین ٹھیک ہے، بریک تھرو تو ہو گیا، اب اس میں اہم ترین جو ٹی او آرز ہے، یعنی کن چیزوں پر پہلے بات ہوگی اور اس کے بعد پھر اگلی چیزوں پر بات ہوگی، اور کیا معاملات مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے جو سامنے باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، آپ نے دیکھا تھا کہ 2 مطالبات رکھے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ انہوں نے یہ ایک اپلیکیشن بھی فائل کی تھی کہ اب جو ہے ہم، یعنی 26 نومبر کے ساتھ 24 سے 26 نومبر تک جو کچھ ہوا، لوگ جو ہلاکتیں ہوئی، اور 9 مئی کے اوپر جو ہے تحقیقات کروائی جائیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز میں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو سیاسی قیدی ہیں ہمارے، جس میں جو لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود رشید صاحب ہیں، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب، اور بہت سے لوگ بھی اور بھی قید ہیں، ان کو بھی رہا کیا جائے، اور عمران خان صاحب کی رہائی بھی اسی کے اندر ہے۔ تو اب اس معاملے میں جو بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہیں انہوں نے بھی اس بات کا عاصمہ شیرازی صاحب کے پروگرام کے اندر یہ بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے چاہتی تھی کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ مینڈیٹ سے بات نہ کریں، کسی اور طریقے سے، یعنی کسی اور پوائنٹ سے آپ بات چیت کا آغاز کریں، اس کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں۔ تو اب تقریباً یہ معاملہ طے پا چکا ہے کہ عمران خان صاحب اور جو ان کے سیاسی اسیران جیلوں کے اندر موجود ہیں ان کے حوالے سے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے تصدیق کی ہے۔ اب جو ہم، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب پی ٹی آئی جو ہے
وہ بھی, اور مسلم لیگ نون کیا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے بیچ میں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی مذاکرات کر رہی ہے, مسلم نون کے پلے تو شے کوئی نہیں. لیکن اب اس بات پر وہ تقریباً ایگری ہیں, یعنی اب جو مذاکرات ہوں گے اس میں سے پہلی شرط پاکستان تحریک انصاف کی یہی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ ایک لسٹ پاکستان تحریک انصاف انہیں دے گی جن لوگوں کو جیلوں کے اندر رکھا گیا ہے 1.5 سال سے, اور ابھی 26 نومبر کے بعد جن کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں فوراً رہا کرنا ہوگا. اس کے اندر رہائی عمران خان صاحب کی بھی شامل ہے, اور اس کے بعد پھر اگلے پوائنٹ پر گفتگو ہوگی. اور اب معاملات یہ طے پہ ہیں بیک گراؤنڈ میں جو اسٹیبلشمنٹ سے طے کر چکا ہے, یعنی فرنٹ فٹ پہ تو نون لیگ سے مذاکرات ہو گئے, لیکن بیک گراؤنڈ میں اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ اب ہم مزید نون لیگ کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتے. اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں, ایک تو عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی, اور آپ دیکھیں گے کہ دسمبر جنوری کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی, خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ان کے حلف لینے سے پہلے. اور ساتھ ساتھ جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ایک طرف یعنی 2 مطالبات عمران خان صاحب کے مانے جائیں گے. ایک تو عمران خان صاحب کے جو قیدی ہیں سارے, جن میں عمران خان صاحب بھی شامل ہے, ان کو رہا کیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ جو ہوگا وہ معاملات کو مڈ ٹرم الیکشن کی طرف لے جایا جائے گا. یعنی اب مینڈیٹ کی واپسی تو جس طرح کے حالات لگ رہے ہیں وہ مشکل ہے, لیکن پھر عمران خان صاحب کو جو پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ انہیں کہا تھا کہ آپ کو KP منتقل کر دیتے ہیں اور آپ کچھ دیر خاموش رہیں, پھر ہم الیکشن کروا دیں گے فری اینڈ فیئر, اس کے اندر انٹرفیرنس نہیں کریں گے. تو اگر آپ یہ حکومت آتی تو آ جائیں. آپ ناظرین یہی کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے کہ آپ اس مینڈیٹ کو بھول جائیں اور ہم مڈ ٹرم الیکشن کروا دیں گے, اگر آپ کی پارٹی جیت جاتی ہے تو آپ اقتدار میں آ جائیں. لیکن عمران خان صاحب سے صاحب میں گارنٹیاں بھی مانگی جا رہی ہیں کہ جو نوکری ہے 5 سالہ جنرل عاصم منیر صاحب کی, اس نوکری کو نہ چھیڑا جائے, انہیں 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاستدان عمران خان صاحب اگر وہ اس بات پر ایگری کر لیتے ہیں اور بعد میں وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے ہیں تو وہ بھی کچھ بعید القیاس نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو جرنیل ہیں ان کی باتوں پر بھی کسی کو یقین نہیں ہوتا, تو پھر پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں. لیکن اب یہ معاملہ طے ہے کہ مذاکرات ہوں گے, عمران خان کی رہائی ہوگی, ہر صورت میں انہیں کرنا پڑے گی, ورنہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام کبھی بھی نہیں آ سکتا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.